بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہم دوسرے خطبے میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو ذیقعد کے مہینے کی مناسبتوں میں سے ایک مناسبت شیخ مفید کی وفات ہے۔ شیخ مفید 413 ہجری کی ان کی وفات ہوئی ہے۔ دو تاریخیں بتائی گئی ہیں، 336 ہجری بھی بتائی گئی ہے اور 413۔ اگر ہم 336 حساب کریں گے تو یہ چوتھی صدی کے علماء میں سے شمار ہوگا ان کا، اور اگر 413 حساب کریں تو 5ویں صدی کے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت بڑی عظیم شخصیت تھی شیخ مفید۔ ان کے شاگردوں میں جو ہے بڑے بڑے علماء ہیں۔ شیخ طوسی ان کے شاگرد ہیں، مذہب شیعہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ طوسی۔ سید مرتضیٰ، سید رضی ان کے شاگرد ہیں، اور ان کو اتنا عظیم مقام حاصل ہے کہ یہ مناظرے کیا کرتے تھے، اور ہزاروں افراد ان کو مناظروں کے وسیع ہوئے۔ تاریخ بغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے، تاریخ بغداد۔ اس میں جب شیخ مفید کی وفات ہوئی تو اس نے پتہ کیا لکھا ہے کہ آج کے دن سنی جو ہے وہ ان کو سکون ملا ہے شیخ مفید کے مرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا مناظرے میں، مسئلے میں، بحث میں۔ وہ تنگ آ کے سنی، دعائیں کر رہے تھے کہ یہ کہیں دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو۔ اتنی بڑی شخصیت شیخ مفید۔ ان کا نام تھا محمد بن محمد ابن نعمان، ان کا نام تھا شیخ مفید، ان کو لقب ملا تھا۔ اور انہوں نے خواب میں ایک دفعہ رات کو دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائی، اور امام حسن و حسین کو اپنے ساتھ لائیں، اور آ کر کہتے ہیں شیخ تو ان میرے 2 بچوں کو تعلیم دے۔ تو یہ صبح اٹھے، تعجب کیا انہوں نے کہ میرا کیا مقام، میں کو جاؤ، اور بی بی فاطمہ الزہرا منتظر رہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مدرسے میں، تو تھوڑی دیر بعد ایک خاتون آئی، سید زادی، 2 اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، کہ شیخ سنا ہے کہ تو ہمارے خاندان کا ذکر کرتا ہے اور تو آل بیت کا فضائل بیان کرتا ہے، تیرے سینے میں آل بیت کا علم ہے، تو میرے ان 2 بچوں کو تعلیم دے۔ وہ 2 شاگرد، 2 بچے کون تھے؟ سید مرتضیٰ اور سید رضی۔ اور سید رضی کون ہے؟ جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے۔ سید رضی اتنے پائے کے عالم دین تھے ادبیات عرب میں کہ جو اہل سنت نہج البلاغہ کو نہیں مانتے، پتہ کیا کہتے ہیں سید رضی نے خود لکھی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ خود لکھی ہے تو اتنی پائے کی عربی ہے اس میں جو کلام وحی سے مشابہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا نہیں، وہ بھی عربی میں بہت ماہر تھا سید رضی، بہت بڑی دسترس رکھتا تھا، بہت اس کو مہارت حاصل تھی، اس نے لکھی ہے۔ خدا نے شرف دیا ہے سید رضی کو کہ آج قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے ادبیات کے لحاظ سے، عربی ادب کے لحاظ سے، وہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ۔ ایک دفعہ ہندوستان میں کانفرنس ہوئی، کانفرنس قرآن سے متعلق تھی، جس میں مختلف مقالے پڑھے گئے، آرٹیکل پڑھے گئے۔ اس میں ایک انگریز آیا، اس نے کہا تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن جیسی کتاب نہیں آ سکتی، قرآن تو دور کی بات ہے اسی کتاب کو لائے، کوئی نہج البلاغہ جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا، اور یہ معجزہ ہے امیر المومنین علیہ السلام۔ تو خدا نے یہ سعادت دی کس کو؟ سید رضی کو، جو شاگرد ہیں کس کے؟ شیخ مفید کے۔ شیخ مفید فقہ میں بھی دسترس رکھتے تھے اور علم کلام میں بھی، اور فقہ میں جو تبدیلی لائے ہیں ایز اے مجتہد، ان تبدیلیوں میں سے ایک بڑی تبدیلی یہ تھی کہ انہوں نے اجماع اور شہرت کی طرف توجہ دی ہے۔ وضاحت کروں گا، ممکن ہے مشکل لفظ ہو، ایک شرعی ٹرمز ہیں، آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ ہوتا اس طرح ہے کہ ایک حدیث، وہ حدیث ضعیف ہے راویوں کے لحاظ سے، راوی اس کے ضعیف ہیں، مثلا راوی عادل نہیں ہے،
یہ راوی مجہول ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس آدمی کا، ایک آدمی کا نام لیا گیا فلاں آدمی سے روایت ہے، اس کا حسب نسب ہی پتہ نہیں ہے، اس کی تاریخ ہی نہیں ملی، مجہول ہے راوی اس کا. اور جب راوی مجہول ہو کسی روایت کا، اس روایت کو کمزور سمجھا جاتا ہے، ضعیف سمجھا جاتا ہے. شیخ مفید ایک تبدیلی لائے فقہ میں، انہوں نے کہا کہ ایک روایت اگر ضعیف ہی کیوں نہ ہو لیکن علماء نے اس پر عمل کیا اور اتنا عمل کیا اس کو شہرت مل گئی ہے، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اس روایت کا جو ٹیکسٹ ہے وہ شریعت کے بھی خلاف نہیں، سند اس کی صرف ضعیف ہے، تو ہم اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ علماء نے اس پہ عمل کیا اور شہرت مل گئی. دوسری چیز جو ہے، شیخ مفید نے جس چیز کو رائج کیا فقہ میں وہ اجماع کا مسئلہ تھا. ہمارے ہاں شیعہ مذہب میں اجماع کو فوقیت حاصل نہیں تھی. اس سے پہلے وجہ اس کی کیا تھی کہ اجماع میں ہو سکتا ہے کہ 10 آدمی 20 آدمی 40 آدمی سارے جاہل ہوں، اکٹھے ہو جائیں ایک مسئلے پر، اور ایک آدمی مخالفت میں صرف ایک آدمی ہے وہ لیکن پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے ایک نہیں ہے تو 100 کیوں اکٹھے نہ ہو جائیں، ان کو وہ فوقیت کوئی حاصل نہیں. اس بنیاد پر ہمارے شیعہ فقہ میں اجماع کو فوقیت حاصل نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے اور ہے بھی اس طرح کہ بعض کو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو خلیفہ بنا ہے وہ اجماع کی وجہ سے بنا ہے. تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر پوری دنیا جاہلوں کی اکٹھی ہو جائے ان کی بات کو فوقیت حاصل نہیں. بات کس کی بات کو فوقیت حاصل ہے؟ جو پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، علم رکھتا ہے. اس بنیاد پر علماء کہتے تھے کہ اجماع ہمارے ہاں حجیت نہیں رکھتا، دلیل نہیں ہے، ایتھنٹک نہیں. لیکن شیخ مفید نے آ کر یہ بیان کیا کہ اگر علماء اکٹھے ہوں، یعنی اجماع کو ایز اجماع ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر جہالا کا اجماع ہے تو ریجیکٹ ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف اجماع ہے تو ریجیکٹ ہونا چاہیے. پیغمبر کی واضح اور صحیح مستند متواتر حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا، حدیث کے خلاف کوئی اجماع آیا ہے تو وہ ریجیکٹ ہونا چاہیے. ہوا اس طرح نا جی؟ غدیر کے خلاف اجماع ہو، اس کو ریجیکٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر علماء کا، فقہاء کا، پڑھے لکھے افراد کا اجماع اگر ہو تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں. اور اسی بنیاد پر شیخ مفید کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں فقہ کے لحاظ سے کریٹو پاور پائی جاتی تھی. ورنہ فقہاء میں یہ کہا جاتا ہے نا، فقہاء چل رہے ہیں، مثلا جو ہے وہ آیت اللہ حکیم تھے، ان کے نظریات ہیں، انہی نظریات کو لے کر آیت اللہ خوئی آگے چلے ہیں، انہی نظریات کو لے کر آگے جو ہے آیت اللہ سیستانی چلے ہیں. کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی نئی چیز پیش نہیں کی، کوئی ریٹر چیز نہیں پیش کی گئی، یا نیا فتویٰ پیش نہیں کیا گیا. یا مثال دوں گا آپ کے اندر، آیت اللہ سیستانی سے پہلے تمام فقہاء کا یہ نظریہ تھا کہ مستحب غسل کے ذریعے، بلکہ ہر غسل کے ذریعے، ما سوائے غسل جنابت کے ذریعے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یعنی غسل وضو کا کام نہیں دیتا، آپ کو علیحدہ وضو کرنا پڑے گا. جمعے کا غسل کر رہے ہیں علیحدہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا، غسل مسح میت کر رہے ہیں تو آپ کو نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن آیت اللہ سیستانی نے ایک فتویٰ دیا جو پہلے علماء سے تھوڑا مختلف تھا. وہ یہ تھا کہ مستحب غسل اگر آپ نے کیا ہے تو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مستحب غسل کسی وجہ سے ہو، ویسے بھی مستحب ہے غسل کرنا، وہ نہ ہو. غسل کرنا مستحب ہے، صفائی ہے، طہارت ہے، لیکن کسی وجہ سے ہو، جمعے کی وجہ سے ہو، غدیر کی وجہ سے ہو، یا واجب میں سے مسح میت ہے، تو ان غسلوں کی بنیاد پر اگر غسل کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں. یہ ایک نیا نظریہ ہے. اس طرح جو ہے شیخ مفید نے فقہ میں نئے قوانین رائج کیے. ان میں سے ایک یہ تھا شہرت کو فوقیت دی جائے، اجماع کو اہمیت دی جائے. اور ایک اور چیز جو ہے شیخ مفید کے زمانے تک جو مشکل تھی فقہاء کے لیے، انہوں نے آ کر حل کیا کہ ہمارے پاس 2 حدیثیں آ جاتی ہیں، دونوں آپس میں تعارض ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، آمنے سامنے، اور دونوں کی سند صحیح ہے، دونوں کے راوی صحیح ہیں، دونوں کے متن قرآن کے مخالف نہیں ہیں، موافق ہیں قرآن سے.
اب اس میں سے کس کو ترجیح دی جائے؟ تو شیخ مفید نے آ کر احادیث کے مرجحات بیان کیے. مرجحات اس لیے بیان کی، اس طرح بیان کیے کہ ایک روایت ہے وہ موافق ہے اہل سنت کی روایات کے ساتھ، اور ایک موافق نہیں ہے، تو آپ نے جو موافق نہیں ہے اس کو لے لینی، اور اس کی وجہ بھی بیان کروں گا. آپ کہیں گے یہ کیسا جی، مخالفت اور موافقت تو دین نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ شیعہ مذہب تقیہ میں رہا ہے، شیعہ مذہب تقیہ میں رہا ہے. ایک روایت اس زمانے میں امام نے بیان کی ہے جب تقیہ نہیں تھا، اور ایک روایت اس زمانے میں امام نے بیان کی ہے جب تقیہ تھا. امام کے پاس امام کا پیارا راوی مثال کے طور پر آیا ہے زرارہ، اور وہیں پر مخالف مذہب کا مخالف گورنمنٹ کا آدمی بیٹھا ہوا تھا. زرارہ نے سوال کیا تو امام نے اس کو مخالف مذہب کے مطابق بتایا ہے، شیعہ مذہب کے مطابق نہیں بتایا، کیونکہ اگر شیعہ مذہب کے مطابق بتاتے ہیں تو زرارہ کی جان چلی جاتی ہے. بس روایتیں دو ہیں، دونوں زرارہ سے ہیں، ایک یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کریں، دوسری کہہ رہی ہے اس طرح کریں، تو ہم نے اس کو لینا ہے یہ تقیہ کی حالت میں نہیں ہے. اور کس طرح پتہ چلے گا تقیہ کی حالت میں کون سی؟ جو مخالفین کے مذہب کے مطابق ہے، اہل سنت کے مذہب کے مطابق ہے، جو فقہ مالکیہ کے مطابق ہے، فقہ حنفیہ کے مطابق ہے. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، آگے چلتے ہیں، صلوات پڑھیں بندوبست. شیخ مفید نے چیز بیان کی کہ دونوں حدیثیں ایک جیسی ہوں تو کس طرح ان کی کانٹ چھانٹ کی جائے گی، ان میں سے کس کو لیا جائے گا. وہ جو کہ مذہب اہل سنت کے موافق ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو مذہب اہل سنت کے مخالف ہوگی اس کو لے لیا جائے گا. ہاں دوسری شرائط ہونی چاہیے، قرآن کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہو، امام معصوم علیہ السلام کی جو ہے وہ عصمت کے سے مخالفت نہ رکھتی ہو. یہ شرائط اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر جب تمام شرائطوں ایک جو ہے وہ سنی مذہب کے موافق ہے، ایک سنی مذہب کے مخالف ہے، وہاں پر جو سنی مذہب کے مخالف ہے اس کو لے لیا جائے گا. کیوں کہ یہ اس زمانے میں امام سے صادر ہوئی ہے جب تقیہ نہیں تھا. ایک اور چیز جو ہے وہ شیخ مفید نے رائج کی اور اس کو ترجیح دی وہ شہرت کی طرف توجہ دی. یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. شہرت بھی دو قسم کی ہوتی، ایک جو ہے شہرت فتوائی ہے، ایک شہرت حدیث. شہرت اردو کے معنی میں نہیں ہے کہ آپ اس کو لیں مانا اردو کے معنی میں. شہرت یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک مسئلے سے متعلق ایک فتویٰ مشہور ہو گیا، اکثر علماء نے دیا اس کو فتویٰ، اکثر علماء نے اس مسئلے کا حل اس طرح بیان کیا، اس طرح فتویٰ دیے. تو شیخ مفید کہتے ہیں کہ شہرت کو اہمیت حاصل ہے کہ علماء نے جو چیز سمجھی ہے، اکثر علماء نے، مشہور علماء نے جو چیز سمجھی ہے وہ سمجھی ہے، لہٰذا اس کو فوقیت ملنی چاہیے، اس کے مطابق فتویٰ دیا جا سکتا ہے. اور دوسری جو ہے شہرت ہوتی ہے حدیث کی. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، راوی اس کے صحیح نہیں ہے، مجہول ہیں یا ضعیف ہیں، یا روایت مرفوع ہے درمیان میں. مرفوع ہمارے شیعوں میں اور اصطلاح ہے، اہل سنت میں اور اصطلاح. مرفوع یہ ہے کہ ایک راوی نے جو ہے وہ بیان کیا پہلے راوی نے، اور درمیان میں کچھ راوی نہیں ہے، اور جس راوی نے بیان کیا ہے اس نے پیغمبر کے زمانے کو درک نہیں کیا، درمیان میں وہ راوی موجود نہیں ہے کہ جن کو بیان کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں یہ روایت مرفوع اور ضعیف ہے. اس کی مثال دوں گا آسان سے. اہل سنت کے یہاں ایک نظریہ ہے کہ پیغمبر کو جو معراج ہوئی ہے جسمانی نہیں ہوئی، روحانی ہوئی، روحانی ہوئی. سمجھا بھی دوں. کہتے ہیں کہ یہ خواب میں نعوذ باللہ پیغمبر کو معراج ہوئی، اس کو کہتے ہیں روحانی. وہ تھوڑا ادب کرتے ہیں، روحانی کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. جی معراج وغیرہ نہیں ہوئی، نعوذ باللہ خوابیں ہی ویکھی ہیں. جی خواب تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. جی سارے لوگ جو معراج سارے لوگوں کو ہوتی ہے، کہیں مختلف قسم، کسی کو پیسوں کی معراج خواب میں ہو رہی ہے، کسی کی گاڑی کی ہو رہی ہے، کسی کی گھر میں ہو رہی. ہم کہتے ہیں جسمانی ہے. وہ اہل سنت جو کہتے ہیں کہ روحانی ہوئی ہے اور خواب میں ہوئی ہے، وہ حضرت عائشہ کی روایت لاتے ہیں. حضرت عائشہ کی روایت لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ما فقد جسد رسول اللہ قط، کبھی بھی پیغمبر کا جسم مبارک مفقود نہیں ہوا،
فوقیدہ مفقود نہیں ہوا، کبھی بھی غائب نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس جو ہے معراج روحانی. ہم اس روایت پر اس طرح تنقید کرتے ہیں ہم شیعہ. ہم کہتے ہیں کہ جس وقت کو پیغمبر کو معراج ہوئی ہے اس وقت حضرت عائشہ کا یا وجود نہیں تھا یا بہت چھوٹی تھی. کہتے ہیں نا چھوٹی امی، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ان کی عمر بہت کم تھی. جو اہل سنت کی روایت ہے 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. اور اس وقت پیغمبر کی عمر کتنی تھی یہ آپ کو پتہ ہے؟ پیغمبر کو معراج کس وقت ہوئی ہے؟ معراج بعثت سے پہلے ہوئی ہے. پیغمبر کو جو معراج ہوئی ہے یا بعثت کے نزدیک ہوئی، فوراً بعد ہوئی ہے. اور یہ شب ابی طالب میں، شب ابی طالب میں شمار کریں تو بعثت میں ہوگی. تو حضرت عائشہ کی اگر بہت زیادہ عمر بھی آپ حساب کریں تو 5 یا 6 سال کی ہیں اس وقت، زیادہ اگر حساب کریں. روایت کے سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں جو بچہ نابالغ ہے وہ اگر روایت کرے تو اس کی روایت کی اہمیت نہیں ہے. اور جس وقت کی روایت کر رہا ہے اس وقت ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو یا درمیان میں کوئی راوی ہو. حضرت عائشہ نے خود روایت کی ہے، کسی راوی کا سہارا نہیں لیا. لہٰذا ہم یہاں پر کہیں گے کہ وہاں راوی مجہول ہے اور مجہول راوی کی روایت صحیح نہیں. حضرت عائشہ معراج کے وقت تھی نہیں، لہٰذا ان کی روایت کو فوقیت اور وقت حاصل نہیں ہے. بس روایت کی بنیاد پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر کو معراج روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی. اب رہ جائے گا قرآن. تو قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ روح اور جسم دونوں. بندہ خالی روح کو نہیں کہتے، ورنہ قرآن کہتا، قرآن کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ دوسرا لفظ استعمال کر لیتا. پھر قرآن اس طرح کہنا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من الروح، یا کہا جاتا سبحان الذی اسریٰ روح عبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے روح کو لے گیا. قرآن نے کہا کہ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. بس قرآن کی آیت واضح ہے کہ پیغمبر کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی نہیں ہوئی بلکہ جسمانی ہوئی ہے. عرض یہ کر رہا تھا روایت کے سلسلے میں، روایت مجہول اور راوی کیا ہوتی ہے کہ جس کا راوی مجہول ہو، کہ جو روایت کر رہا شخص وہ موجود نہ ہو، یا موجود نہ ہو، یا اگر موجود ہے تو وہ بالغ نہیں ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی ہوتا ہے، بچے کی بات کو کوئی بھی